اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، فرمایا انبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ جو ہے وہ 7 باریں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر دانے کے اندر 100 دانہ مزید بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین چاہے اس کی منشا اور مرضی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ حضور سید اعظمت نے لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 1 درہم خرچ کرے گا تو 700 اس کے بدلے میں عطا کیے جائیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمایا جا سکتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ربی زد امتی، میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اب اس کے اندر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے کہ 1 دینے کے بدلے میں 700 دیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی پھر بھی عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرما، میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت طیبہ نازل فرمائی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرض حسنہ بطور مال پیش کرتا ہے، فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اور زیادہ کثرت فرما دیتا ہے، اس کے اندر برکت فرما دیتا ہے، برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ خالق کائنات نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی، حضور پھر عرض کرتے ہیں رب زد امتی، اے میرے مولا میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ یہ ہمارے حضور کی ہم سے محبت ہے، یہ سرکار کی چاہت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے بارے میں چاہتے تھے کہ میری امت ایک عمل کرے، 1 دینار خرچ کرے، اللہ رب العالمین صرف 700 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ حضور کی ہم سے وفا ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار کی ہم سے وفا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اپنے محبوب سے کتنی وفا کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے ہمارے لیے مصلوں کے اوپر آدھی رات کے اندر بھی مصلوں کے اوپر رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے رب ہب لی امتی، کہ میری امت کی خیر فرما۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے کے اندر جب جھولا لے رہے ہوتے تھے تو کئی روایات ایسی ہیں جن کے اندر ملتا ہے کہ جب کان لگایا جاتا تھا تو آواز آ رہی ہوتی تھی رب ہب لی امتی، میری امت کی خیر فرما، میری امت کی بھلائی فرما۔ جب سرکار ہم سے اتنی وفا کر کے گئے ہیں اور اب بھی فرما رہے ہیں تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی سرکار سے وفا کر رہے ہیں، اور وہ وفا کیا ہے کہ جن چیزوں کا حکم ہمیں سرکار نے دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے میں اس کو اس سے زیادہ بغیر حساب کتاب اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطا تھی کہ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر ہر دعا کے اندر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائے نا وہ منظر کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما تھے اپنی امت کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ کھولا کہ جو بھی گناہ گار جتنا بھی ہو میرے محبوب کے دروازے پر چلا جائے سرکار پھر بھی کرم نوازی فرمائے گے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے سرکار قبر کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، محبوب وہاں پر بھی تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہاں پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر حضور کو کبھی غائب نہیں فرماتا بلکہ سرکار وہاں پر سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، سوال بھی ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، لیکن وہاں پر جواب وہی دے پائے گا جہاں جس نے حضور کی ذات سے یہاں پر وفا کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو سرکار نہ تو اس دنیا میں جب تک تشریف فرما رہے ظاہری طور پر اس وقت تک وفا کی بلکہ قیامت تک وفا کرتے رہیں گے، قبر کے اندر امتی جائے گا وہاں پر بھی تشریف لے آئیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ اپنی امت کے ساتھ وفا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ہم سے وفا فرمائی ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک درہم دے گا میں اس کو اس کے بدلے میں 700 درہم، اور پھر فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء کہ اگر چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرما سکتا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جس کو یقین ہو اس بات کا کہ اگر میں کسی جگہ پر ایک درہم یا صرف 1 روپیہ انویسٹ کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کم از کم 700 ضرور ملیں گے، کم از کم ایک کے بدلے میں مجھے 700 ضرور ملے گا۔ آپ اب سب اپنے جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس سوال کو پیدا کریں کہ کیا اتنا فائدہ ہونے کے باوجود کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں 1 روپیہ وہاں پر میں خرچ کروں؟ یقین ہو، کامل یقین ہو کہ 1 روپیہ دوں گا تو اس کے بدلے میں 700 ملے گا۔ یہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے کہ تم خرچ کر کے دیکھو تو صحیح، دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں، دیکھو میری رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کیسے کھلتے ہیں، دیکھو میں تمہارے اوپر اپنے رزق کی برسات کیسے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے خرچ کرنا تمہارا کام ہے، اس کے اندر برکت ڈالنا اور اس کے اندر زیادتی کرنا یہ مجھے رب العالمین کا کام ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔